سورہ قصص آیت 22 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب توجہ اس نے رخ کیا دل کا طرف مدین کی قالا کہا عسا امید ہے ربی میرا رب ان یہدیانی کہ مجھے دکھائے سواء السبیل سیدھا راستہ۔ اب جب حضرت موسیٰ کو یہ خبر ملی کہ ان کو مارے جانے کا پروگرام بن گیا ہے اس شخص کے قتل کے بدلے میں جس کو اس نے غیر ارادی طور پر جو مارا تھا، تو پھر موسیٰ نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ جو علاقہ فرعون کی حکومت میں آتا تھا، جہاں جہاں اس کا عمل دخل چلتا تھا، وہاں سے انہوں نے نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے چند راستے ہوتے ہیں۔ اب ان راستوں پر موسیٰ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ فرعون نے ان کی ناکہ بندی کر لی تھی۔ اب انہوں نے وہ راستہ اختیار کرنا تھا جو کہ راستہ تھا ہی نہیں، یعنی جنگلوں میں سے گزرنا تھا، بیابانوں میں سے گزرنا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے جب وہ اس راستہ ہی نہ لیں جو راستہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جائے۔ کیا اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ میں جس راستے پر چلوں وہ سوا ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے اور مجھے اس علاقے مدین کی طرف لے جائے۔ مدین کا علاقہ فرعون کی حکومت سے الگ تھا، اس سے باہر تھا، وہاں اس کی حکومت نہیں چلتی تھی۔ اب وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اب وہ راستہ مانگ رہے ہیں، فزیکلی راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، چونکہ مشکل مرحلہ تھا، کام تھا۔ اب ان کے پاس کچھ ایسا تھا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کو پتے کھانے پڑے، گھاس کھانی پڑی، ایسی چیزیں، یہ بہت مسائل سے گزرے اور بہت دور کا راستہ تھا، آسان تو تھا نہیں کیونکہ اس کی حکومت سے باہر نکلنا تھا، اس کے ملک مصر سے باہر نکلنا تھا اور بیابانوں میں سے گزرنا تھا، جنگلوں میں سے گزرنا تھا، صحراؤں میں سے گزرنا تھا، اور اللہ کی ذات سے وہ مدد حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ اس سے اپنا ایمان بنائیں۔ بیابانوں میں جی کوئی راستہ نہیں ہے، مسائل ہیں، کیا کروں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو یہ کام اللہ کا ہے، راستہ دینا اللہ کا کام ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کا۔ اب آپ کی میری منزل مدین نہیں ہے، میری آپ کی منزل آخرت ہے۔ ہاں، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی علاقے، کسی نہ کسی لوگوں سے، کچھ نہ کچھ چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں سیدھے ملیں، کجی نہ ہو، ان میں گڑبڑ نہ ہو، کہ ہم انہی میں الجھے رہیں اور اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، اگر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات آخرت کے حوالے سے دیکھے گئے تو بات بن جائے گی۔ اگر آخرت منزل نہ بنی اور یہ دنیا منزل رہی، پھر دنیا کی چیزیں اور یہ دنیا کے لوگ آپ کے لیے آپ کی دلچسپی کا سبب بن جائیں گے، کہ وہ اللہ یہ فرماتے ہیں جو آخرت کو فوکس نہیں کریں گے، ان کا اللہ کے ذکر اس میں دل نہیں لگے گا۔ ان کا دل کس میں لگے گا؟ جب لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا، دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا، تو وہ پھر اس میں خوشیاں دیکھیں گے۔ ہمارا دل آخرت سے اندھا ہو چکا، ہم آخرت کو نہیں فوکس کیے ہوئے۔ اور اپنا رخ ٹھیک کریں، اپنی توجہ ٹھیک کریں، اپنی منزل جو حقیقی منزل ہے خدا را، اس کو سامنے رکھیں۔ یہ دن کسی نہ کسی طرح گزر جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ جتنی دیر آپ اللہ کی یاد سے غافل رہو گے، وہ نحوست آئے گی، وہ غفلت آئے گی اور اپنی جگہ بنا لے گی، پھر اسے جان نہیں چھڑا پائیں گے آپ۔ وہ پھر اور نحوست کو اٹریکٹ کرے گی اور خباثت کو جمع کرے گی، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔